السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں بڑا فریفتہ کرنے والی ہو۔ بس اللہ کا تقوی کرو اے عقل والو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب یہاں پہ کل بھی کسی نے پوچھا تھا کہ طیب کون سی چیزیں ہیں، تو اگر کوئی گلی سڑی چیز ہے وہ تو ہر بندے کو ہی اس سے مطلب پتہ ہے کہ بھئی نہیں کھانی، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں یا لیکن خبیث ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ نے روکا ہے، جو ناپاک اس شخص کو بھی کہا گیا جو اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور طیب ہر وہ کام ہے جس کا اجازت دی گئی، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، گویا کہ معروف ہی طیب ہے اور منکرات ہی خبیث ہیں، تو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت جو ہے نا قدر و قیمت کا ایک دوہرا معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر بین انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ مثلا ظاہر بین کی نظر میں تو 100 روپے 5 روپے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ 100 ہے وہ 5 ہے، لیکن یہ آیت یہ کہتی ہے کہ 100 روپے اگر اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور 5 روپے اگر اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں، اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نہ صرف مطلب اشیاء کے بارے میں ہے بلکہ جو رواج معاشرے میں ہوتے ہیں، مطلب کوئی کام جب رواج پا جاتا ہے یا کثرت سے ہونے لگ جاتا ہے یا لوگ اب اس کو برا ہی نہیں سمجھتے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے تو وہ خبیث ہی رہے گا، وہ طیب نہیں ہو سکتا، چاہے ساری دنیا وہ کرنے لگ جائے۔ اگر مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے تو چاہے میں ایک اکیلی رہ جاؤں تو مجھے بہرحال اس خبیث سے اپنی برات کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایک واضح اس بارے میں حکم ہے، اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا گیا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے مانا کیوں نہیں۔ یعنی یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بات اہم ہے، ہم سب کے ذمہ جو بھی یہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع یا وارث سمجھتے ہیں ان کے لیے واضح ہدایت ہے کہ جو بھی ہمیں جس معروف کا پتہ ہے ہمیں وہ لوگوں کو بتانا ہے، جس منکر کا پتہ ہے اسے روکنا ہے، اور ہمارے اوپر ذمہ داری جو ہے نا بات کو پہنچانے کی ہے۔ اس میں کوئی لا خوفت لومۃ لائم، کوئی لومۃ لائم کا خوف نہیں رکھنا، جس طرح کہ ابھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے بھی لوگوں کی باتوں کے ڈر سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ امر بالمعروف کی تو بات ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو منہیات کی بات کی ہے کہ لوگ ان کے سامنے غلطیاں کرتے تھے اور ان کو روکتے نہیں تھے۔ تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارا معاشرے میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب خبیث چیز پر، خبیث حرکتوں پر روکنا جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دینا ہے۔ تو یہ اس سلسلے میں بھی تھوڑا سوچنے کی بھی بات ہے، اور یہ اگر ہم اپنے لیے کوئی لاہ عمل مقرر کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب اس کو ہم کیسے اس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے یا اگلی اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔
وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ جو پہلے گروہ نے جو باتیں کی ہیں اس کی مثال جو ہے وہ ایک دو مثالیں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ذکر بھی کر چکے ہیں۔ جہاد کے بارے میں ان کے قیل و قال اور سوال جو ہے وہ بھی آ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، اور سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے کہ انہیں جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کس طرح انہوں نے ٹال مٹول اور سوالات سے اپنے لیے راستہ جو ہے مشکل کر دیا۔ سوالات کا جو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے راستے جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ بھئی گائے ذبح کر لو، کوئی سی بھی گائے کر لیتے، لیکن جب وہ بار بار پوچھو گے تو پھر خاص گائے جو ہے وہی مقرر کرنا پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سوالات مطلب فضول سوالات کو انتہائی ناپسندیدہ فرماتے، مروت میں جواب بھی دے دیتے یا خاموش رہتے، لیکن پسند نہیں کرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی واقعی وضاحت چاہتا ہے اللہ کے احکام کی اور ایسا جب انہوں نے سوال کیے ہیں تو وہ پسند فرمائے گئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے کوئی سوال کرنا ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ سوال جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اس وقت تو وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے تھے، یعنی لوگوں کے سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اس طرح سوال کیے تو آپ نے فرمایا اچھا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو اب جب کسی نے کہا کہ ہاں جی پھر بتائیے میرا باپ کون ہے اور مطلب اس قسم کے، تو پھر انتہائی اس کو برا سمجھا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دفعہ فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو پہلے حرام نہ تھی لیکن اس شخص کے پوچھنے سے وہ حرام ہو گئی۔ صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ ایک روایت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ماؤں کی نافرمانی کرنے کو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو، شح کو، بخل کو، اور بیجا مانگنے کو، سوال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا فضول باتوں کو، فضول سوال کرنے والوں کو اور مال ضائع کرنے والوں کو۔ اس میں ہے کثرت السوال و اضاعت المال، اور قیل وقال و کثرت السوال و اضاعت المال، یہ بڑی یعنی وقارہ لکم، تمہارے لیے ناگوار سمجھا گیا ہے، تمہارے لیے پسند نہیں کیا گیا کہ تم فضول باتیں کرو اور تم کثرت سے سوال کرو اور تم مال کو ضائع کرو۔ ایک اور مرتبہ فرمایا جب تک میں تمہیں کوئی بات خود نہ بتاؤں تم مجھے میرے حال پر چھوڑے رکھو۔ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں سے زیادہ سوالات کرنے اور ان سے اختلافات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کے بارے میں حکم دوں تو اس پر ہر ممکن عمل کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو، یعنی جو تمہیں سمجھ آتی ہے کرو۔ اور اس کا مطلب یہ کہ مین میخ نکالنا اور بہت ہی باریکیوں میں جاننا یہ کوئی اتنا پسندیدہ نہیں۔ یہاں سوال کے بارے میں ایک اور بھی ہے۔ ایک تو سوال پوچھا جاتا ہے نا کہ کوئی کام کرنے کے لیے یہ میں کروں اور کیسے کروں، یعنی نہیں پتا وہ تو ضرور پوچھے، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں پتا تو پوچھو، جس کو پتا ہے اس سے پوچھو کہ یہ کام میں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو فضول صرف بحث برائے بحث کے لیے نئے نئے سوال نکالتے چلے جانا اور باریکیوں میں جانا یہ پسندیدہ نہیں۔ اور ایک اور جو سوال ہے وہ جو ہم ویسے مانگتے ہیں بھئی ایک دوسرے سے چیزیں مانگنا، تو اس کے بارے میں بھی بڑی سخت بات ہے کہ ایک یعنی اب تو اس کو ہم بھکاری کہتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے کچھ مانگا، انہوں نے عطا فرما دیا، دوسری دفعہ پھر مانگا پھر دے دیا، تیسری دفعہ پھر آگے مانگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم مانگو گے میں دے تو دوں گا،
لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس کو اس طرح سوال کر کے مانگ کے لینے کی عادت ہے نا، وہ قیامت والے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ بھی مطلب اس میں بس یعنی بہت مسخ ہوا ہوگا، اور اس پر نشان ہوگا کہ یہ دنیا میں مانگتا تھا لوگوں سے۔ اس پر صحابہ کرام پھر اتنے محتاط ہو گئے کہ اگر کوئی کسی سواری پہ بھی ہوتا اور اس کا ہاتھ کا کوڑا نیچے گرتا تو وہ یہ بھی سوال نہ کرتا کہ یہ ذرا اٹھا کے مجھے دے دینا۔ تو اس لیے اسلامی معاشرے میں کبھی بھی بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، بھکاریوں کی حوصلہ افزائی کی ہی نہیں گئی کبھی۔ تو کجا کے کوئی اس کو بطور پیشے کے اختیار کرے، یعنی ویسے بھی نہیں مانگنی، یعنی عام حالات میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے ایک دوسرے، مطلب پسند نہیں کیا گیا، بہت ضرورت ہو تو چلیں ٹھیک ہے، یا آپس میں بھئی بہت بے تکلفی ہے تو چلو بھئی ہاں چلو میں یہ تمہاری چیز لے لوں آج، اس طرح تو وہ تو بلکہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی چیز استعمال کی کوئی مانگتا ہے وہ نہ دے تو اس کے لیے تو سورہ معاون کی بھی ہے کہ وہ دینے کو تیار نہیں ہوتے، تو اس کا تو اتنا نہیں ہے روزمرہ ضرورت کی اشیاء ایک دوسرے سے لین دین کرنا، یا تو لیکن یہ ہے کہ عادت بنا لینا سوال کی وہ بھی ٹھیک نہیں، تو اس میں سوال میں دونوں ہی چیزیں آ جائیں گی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ توہمات کے شکار تھے نا لوگ، جو زیادہ تر ہوتے ہی ہیں، ہمارے ہاں بھی اب اس طرح کے کئی توہمات موجود ہوں گے۔ تو اہل عرب کے جن توہمات کا ذکر ہے، بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا۔ جاہلیت کے زمانہ میں اہل عرب اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے۔ صائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے پن کر دیا گیا ہو، مطلب نظر دے دیا گیا ہو۔ نیز جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی ہو تو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ، بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ دیتی تو اسے رکھ لیا جاتا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ حام جو ہے، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ کسی اونٹ کے اگر 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ اب یہ خام خواہی لوگوں نے بنایا نا کہ اب نہ اس کا گوشت کھانا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، نہ سواری کرنی، یعنی کسی جانور کے لیے کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص ایسی کوئی بھی معاملہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا نیکی کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، یعنی ثواب تو اللہ نے دینا ہے نا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اپنی کسی وہم کی وجہ سے کہ میں یہ اس لیے اس کو آزاد چھوڑ رہا ہوں، یہ آزاد جانور تو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے، ان کو آزاد چھوڑنے کا، یا گھوڑا موجود ہے اور اس پر سواری نہ کی جائے، یا اونٹ ہے اونٹنی ہے اور اس کا دودھ نہ پیا جائے، یا اس کی اون سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، تو یہ خواہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ او اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس وہی کام کریں گے جو کہ جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستہ کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اب بالعموم لوگ جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا ایسے کوئی توہمات پالے ہوئے ہیں تو اس کی ایک ہی دلیل ہوتی ہے، بھئی ہمارے بڑے بھی ایسے ہی کرتے تھے، ہمارے ہاں تو بس ایسے ہی ہوتا ہے. مطلب یہ جو ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے نا، یہ اس سے بڑی مطلب پتہ نہیں دماغوں میں یہ کیسے آ جاتا ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول میں دلیل نہ بھی ہو تو بڑے آرام سے یہ کہہ دیں بس ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یعلمون شیئا ولا یہتدون. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا، انہیں کچھ نہیں پتا اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہیں. اتنی بڑی بات اگر آ جائے تو خلے سے بڑی کیا تنبیہ ہو سکتی. اب پھر بھی یعنی ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اگر ہم ایسی حرکتیں دیکھیں آج بھی اگر اپنے معاشرے میں تو انہیں روکنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارے لوگوں کو بتانے کے باوجود اگر کوئی باز نہیں آتا یا نہیں رکتا تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگوں جو ایمان آئے ہو تم پر صرف اپنی ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، پھر وہی تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے. یہ بھی ایک بہت ہی اہم آیت ہے اور اس سے بھی بہت سارے اصول نکالے گئے ہیں. اس میں کچھ لوگ تو اس آیت کو مطلب بس بڑا کہتے ہیں چلو جی بات آسان ہو گئی، بس میرے لیے اپنا نماز روزہ کافی ہے، مجھے کسی اور کا جو مرضی کوئی کرتا رہے، اب اس کے پیشانی پہ بال ہی نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرشتے کو حکم دیا کہ بھئی فلاں بستی کو اب تباہ کر دو. تو وہ فرشتے کہنے لگے یا رسول اللہ، اس میں اے اللہ تعالیٰ وہاں تو فلاں شخص ہے وہ تو کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتا اور ہر وقت آپ کی اطاعت کرتا ہے، تو کیا اس کو بھی؟ تو کہا جائے گا ہاں اس کو بھی، اس لیے کہ وہ اپنے سامنے جو ہے نافرمانی ہوتے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پہ ذرا تغیر نہیں آتا تھا. تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کوئی اتنی تسلی والی آیت نہیں ہے. ہاں البتہ اس لحاظ سے ضرور تسلی ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کر دیتے ہو تو پھر لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. مطلب یہ کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے کہ میں ہدایت کا راستہ نہ چھوڑوں، لیکن ہم اس معاملے میں بھی اتنا تساہل اختیار کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی خاطر خود بھی غلط کام کرتے ہیں. مثلا لو سارے ہی تو لے رہے ہیں تو میں نے اگر لے لیا تو کیا ہوا. ایک عام جو مطلب کامن چیز میں نے اپنی پروفیشن میں دیکھی کہ جی نہیں آ رہے وقت پہ، سارے ہی تو لیٹ آتے ہیں تو پھر میں بھی اب لے لوں، پھر میں کیسے وقت پہ آ جاؤں. یعنی اگر سارے ایک کام کر رہے ہیں غلط تو میں کیوں نہ وہ کروں. اسی طرح اکثر گھروں میں ایسے ہی لو اس نے جب ایسے میرے ساتھ کیا تو میں نے بھی پھر ایسے ہی کیا. یعنی گویا کہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، میں نے تو وہی کرنا جیسا تم میرے ساتھ کرو گے. حالانکہ وہ کرنے والا چاہے غلط کام کر رہا ہو، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کو کون سا طرز عمل پسند ہے، تو کون سا طرز گفتگو پسند ہے، امانت کی کس طرح کی ادائیگی پسند ہے. یعنی دوسروں کی خاطر اپنا راستہ نہیں کھوٹا کر، دوسروں کو تنبیہ کر بات پہنچانی ہے لیکن منوانا ذمہ داری نہیں ہے ہماری. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار کہا گیا کہ علیک البلاغ، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کے ذمہ صرف بات کو پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے بارے میں ایک موقع پر اپنے خطبے کے دوران لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے
کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو قریب ہے کہ اللہ اپنے عذاب سے سب کو لپیٹ لے۔ اللہ کی قسم، تم کو لازم ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، وہ تمہیں سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث اس میں ابو ثعلبہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کہ اے ایمان والو اپنی فکر رکھو، کوئی اور گمراہ ہو تو اس سے تمہارا کچھ نقصان نہیں اگر تم ہدایت پر ہو، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہو کے بارے میں روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا یاد رکھو اللہ کی قسم، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا بلکہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ بخل کی پیروی ہو رہی ہے اور خواہش کی پوجا ہو رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، ہر کوئی اپنی رائے پر مست ہے، ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس سے بچنا مشکل ہو، پھر تم صرف اپنی فکر رکھو اور عام لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ آئندہ صبر کے دن آئیں گے، پھر جس کسی نے اس زمانے میں صبر کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں انگارے پکڑ لی ہوں۔ اس زمانے میں ایک نیکی کرنے والے کو 50 آدمیوں کی نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس کو اپنے زمانے کے 50 آدمیوں جیسا ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ اسے تمہارے زمانے کے 50 آدمیوں کی نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اب صحابہ کی نیکیوں کا کیا مقابلہ، لیکن آج اگر کوئی اللہ کے راستے پر چلتا ہے جبکہ کثرت جو ہے وہ خبیثات کی ہے، تو اگر صحابہ جیسا اجر مل جائے تو کیا بات۔ ایک اور مرتبہ فرمایا جس شخص نے میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری سنت پر عمل کیا تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہید، فلہو اجر 100 شہید۔ اللہ کرے کہ اللہ کی ان خوشخبریوں کا مصداق ہم بھی بن سکیں۔ آگے ایک اور بڑی اہم ہدایت ہے اور وہ وصیت کے بارے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وصیت جو ہے یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وصیت جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جس کی موت کا وقت قریب آ جائے اسے چاہیے کہ وصیت کرے، چاہے وہ یہی وصیت کرے کہ سارے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق طے کرنا، مطلب کچھ نہ کچھ کہہ دینا چاہیے، یا وہ بتائے اگر اس کا کوئی لین دین کا ہے معاملہ، تو یعنی یہ چیزیں اپنے جو وارث ہیں ان کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ میرا کس کے ساتھ کیا لین دین چل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ مشکل میں پڑ جائیں۔ تو یہاں پر اس صورت کا ذکر ہے کہ کوئی شخص مسافر ہے اور مسافرت میں اس کو موت آ جاتی ہے تو اس وقت وہ کیا کرے۔ تو اس میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تم میں سے یعنی اہل ایمان میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی مسلمان موجود نہ ہو
تو آخران من غیرکم یعنی غیر مسلموں میں سے بھی 2 گواہ لیے جا سکتے ہیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی نسبت شہادت دینے کے لیے اہلکار ہوں ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ ایک واقعہ بھی ہوا تھا. ایک صاحب تمیم داری اور عدی بن بدا، اس وقت دونوں عیسائی تھے. تمیم داری تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت عیسائی تھے. تو ایک اور صاحب بدعیل ان کا نام آیا، بدعیل سہمی. یہ تینوں جو تھے وہ کسی تجارتی سفر میں شام گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر جو بدعیل وہ مسلمان تھے تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور جب انہیں بالکل توقع نہ رہی بچنے کی تو انہوں نے اپنا سارا سامان ان دونوں کے حوالے کیا، تمیم داری اور عدی بن بدا کے، اور کہا کہ مدینہ جا کر تو میرے وارثوں کو یہ میرا سامان دے دینا. یہ یعنی وصیت کی اور ان کے حوالے کر دیا. اب اس سامان میں انہوں نے غالباً کچھ پوشیدہ طور پر وہ فہرست بھی رکھ دی جو کہ سامان کی تھی. اب جب ان دونوں نے ان کے وفات کے بعد سامان دیکھا تو اس میں کوئی ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا جس کو سونے کا ملمہ چڑھایا گیا تھا، اور بڑا قیمتی تھا کہ اس وقت اس کی 1000 درہم قیمت تھی. انہوں نے وہ فروخت کر دیا اور اس کے پیسے آپس میں بانٹ لیے اور باقی سامان جو تھا وہ وارثوں کو دے دیا. اب جب وارثوں نے سامان کا جائزہ لیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک پیالہ نہیں ہے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس میں کیا انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کوئی چیز بیچی تھی؟ ان کا کہ نہیں، ساری چیزیں تھیں جیسے انہوں نے دیا ہم نے تو ویسے پہنچا دیا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اس میں تو ایک پیالہ بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا. شروع میں تو وہ خاموش ہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے تحقیق کی اور کہیں سے انہیں کسی سنار کے پاس مل بھی گیا وہ پیالہ، اور اس نے بتا بھی دیا کہ 2 لوگ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح فروخت کیا. اس نے 2 لوگوں کی نشاندہی بھی کر دی. تو یہ معاملہ جو تھا وہ پیش ہوا اور پھر بہرحال بات واضح بھی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ خود اب یہ پورا جو ہے لاہ عمل بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح سفر کے دوران بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، یعنی کسی کو لیکن وصیت کر دے، تو جن 2 لوگوں کو اس نے ذمہ دار بنایا ہے اگر مسلمان نہیں بھی ہیں اور مسلمان نہیں مل رہے تو غیر مسلموں پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر یہ ہوگا کہ انہیں اب یہاں پر تھوڑا سا یہ ڈسکشن ہے معاملات میں کہ یہاں پہ تو ہے نا تحبسونہما من بعد الصلاۃ، عام طور پہ عصر کے بعد اس طرح کے معاملات طے کیے جاتے تھے کہ عصر کی نماز کے بعد وہ سب لوگوں کے درمیان وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ ہم بغیر کسی خوف کے اور نہ کسی کی رعایت کرتے ہوئے اور نہ ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا اور ہم بالکل صحیح گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے اپنے وفات سے پہلے یوں اور یوں کہا تھا اور یہ مطلب جو بھی گواہی ہو وہ دیں. تو اگر تو اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر کوئی سوال جواب نہیں ہے، لیکن اگر جیسے یہاں پہ وارثوں کو کوئی اعتراض ہوا تو وہ اپنی گواہی بھی پیش کر سکتے ہیں، یعنی وہ خود بھی قسم اٹھا سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو اہم احکام نکلتے ہیں میں تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کر دوں. یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ کہ وصیت کر دینی چاہیے. اور پھر جب موت کہتے ہیں کہ وصیت اس وقت تک معتبر ہے جب تک اس کے ہوش و حواس قائم ہے. وصیت میں بھی 2 عادل گواہوں کی گواہی ضروری ہے. وصیت اور اس قسم کے دیگر مواقع پر بوقت ضرورت کفار کی گواہی بھی لی جا سکتی. اس حکم کے اشارہ اور اس کے معنی سے مستفاد ہوتا ہے کہ مسلمان گواہوں کی عدم موجودگی میں
وصیت کے علاوہ دیگر مسائل میں بھی کفار کی گواہی قابل قبول ہے. اب اس پہ بھی فقہاء کے درمیان جو ہے وہ ہے ڈسکشن کہ بھئی کچھ کہتے ہیں کہ بھئی غیر مسلموں کی گواہی دی جا سکتی ہے، کچھ نہیں قبول کرتے. اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر خوف کی بات نہ ہو تو کفار کی معیت میں سفر بھی جائز ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک تو موالات تو منع ہے نا، لیکن اگر معاملات ہیں تو اور کفار سے کوئی ڈر نہ ہو، کوئی ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہو، تو ان کے ساتھ سفر بھی جائز ہے اور ان کو گواہ بنانا بھی جائز ہے. تجارت کے لیے بھی سفر کرنا جائز ہے. اگر دونوں گواہوں کی گواہی کے بارے میں شک ہو مگر ایسا کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو ان کی خیانت پر دلالت کرتا ہو، اور وصیت کرنے والے کے اولیاء ان گواہوں سے قسم لینا چاہتے ہوں تو وہ انہیں نماز کے بعد روک لیں اور ان سے اس طریقے سے قسم لیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اگر ان دونوں کی گواہی میں کوئی شک اور تہمت نہ ہو تو ان کے روکنے اور ان سے قسم لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ آیت کریمہ شہادت کے معاملے کی تعظیم پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کو اپنی طرف مضاف کیا ہے. نیز یہ کہ اس کو درخور اعتنا سمجھنا اور انصاف کے مطابق اس کو قائم کرنا واجب ہے. پھر گواہوں کے بارے میں اگر شک ہو تو گواہوں کا امتحان اور ان کو علیحدہ کر کے گواہی لینا جائز ہے، تاکہ سچ اور جھوٹ کے اعتبار سے گواہی کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکے. پھر جب ایسے قرائن پائے جائیں جو اس مسئلہ میں دونوں وصیوں کے جھوٹ پر دلالت کرتے ہوں، تو میت کے اولیاء میں سے دو آدمی کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری قسم ان کی قسم سے زیادہ سچی ہے، انہوں نے خیانت کی ہے اور جھوٹ کہا ہے. پھر جس چیز کا وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے حوالے کر دی جائے گی. ان کی قسموں کے ساتھ قرینہ ثبوت کے قائم مقام ہے. تو وآخر دعوانا الحمدللہ.